عزیزو، تعلیم ایک ایسا عمل ہے جو زندگی کے ہر دور میں جاری رہتا ہے۔ اس تعلیم کی ابتدا والدہ کی گود سے ہوتی ہے اور قبر تک جا پہنچتی ہے، مگر میرے عزیزو اس کے فیوز و برکات اس کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہاری اولاد بولنے لگے تو اس کو لا الہ سکھاؤ۔ اس کم عمر میں بچے کو اللہ اور اللہ کے رسول کے نام سے روشناس کرانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا عزیزو کہ جب بچے کی زبان کھل جائے گی تو اس کے اثرات آئندہ زندگی میں خود بخود ظاہر ہوں گے۔ وہ نہ صرف خود نیک صالح ہوگا بلکہ والدین اور معاشرے کے لیے بھی راحت کا باعث ہوگا۔ تو جب بھی بچہ بولنے لگے تو والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ، لا معبود بحق الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سکھائے۔ دنیا بھر میں میرے عزیزو معاشرہ کوئی بھی ہو، وہاں والدین کے نزدیک بچوں کی بہترین تعلیم و تربیت ان کی اولین ذمہ داری ہوتی ہے۔ والدین اپنے بچوں کی اخلاقی، سماجی اور معاشرتی پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر میرے عزیزو تربیت کرتے ہیں، جبکہ وہ والدین جن کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے میرے عزیزو ان کے بچے بھی معاشرے میں محرومیوں اور مصائب سے دوچار ہوتے ہیں۔ مہذب معاشروں میں بچوں کے بہترین مستقبل کے لیے ان کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے، ان کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے، ان کے اذہان و قلوب آنے والے وقت اور حالات کے لیے تیار کیے جاتے ہیں، انہیں اخلاقیات سکھائی جاتی ہیں، ان کو محنت سے محبت اور سستی سے نفرت کا درس دیا جاتا ہے، انہیں وقت کے صحیح استعمال اور کامیاب انسان بننے کی تربیت دی جاتی ہے، انہیں بڑوں کے ادب و احترام سکھایا جاتا ہے، جبکہ میرا عزیزو عملی زندگی میں داخل ہونے تک ان کی قدم قدم پر رہنمائی کی جاتی ہے، انہیں بتلایا جاتا ہے کہ معاشرے کے اندر کیسے تم نے رہنا ہے۔ ایسی تربیت کے بعد ہی میرا عزیزو مہذب معاشرے جنم لیتے ہیں۔ بچوں سے ہمیشہ محبت سے پیش آئے، ان سے نرمی اور محبت سے بات چیت کرے، نرمی سے پیش آئے، ابتدا سے ہی انہیں دینی تعلیم دے، گھر میں بچوں کو دینی ماحول فراہم کرے۔ اب بچہ بولنے لگا لا الہ الا اللہ کا درس دیں، بچہ بولنے لگا انہیں سکھائیں کہ محمد الرسول اللہ آخری نبی ہے، سب سے پہلا نبی آدم علیہ السلام ہے، خلفائے اربعہ کے متعلق بتلائیں، ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین کون ہیں، اپنے بچوں کو میرا عزیزو اس کا درس دیں، نبی علیہ السلام کے اخلاق کے متعلق بتائیں کہ نبی علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے، ہم نے اپنے اخلاق کیسے کرنے ہیں۔ اپنے بچوں کو میرا عزیزو کم عمری سے ہی نماز کا عادی بنائے، نمازی بنائے، اچھی اچھی باتیں بتائیں، بری باتوں کا اور اچھی باتوں کا آپس میں ان کو فرق بتائیں کہ اچھی باتوں کا یہ صلہ ہوتا ہے، بری باتوں کا یہ انجام ہوتا ہے، انہیں تعلیم کی اہمیت سے آگاہ کرے، ان کے ساتھ گھر پر زیادہ تر وقت گزارے۔ میرا عزیزو افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج والدین گھر میں آ کر اپنے موبائلوں میں، ٹیبلٹوں میں اور اسی طرح کمپیوٹر، لیپ ٹاپ پر بیٹھ جاتے ہیں، بچوں کو ایک لمحہ بھی نہیں دیتے، بچوں کو وقت نہیں دیتے۔ کیا کرتے ہیں؟ بچوں کے ہاتھوں میں موبائل تھما دیتے ہیں، بچے یوٹیوب اور ان چیزوں میں کارٹون وغیرہ دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے میرے عزیزو، آپ بچوں کو انجوائے کرانا چاہتے ہیں، جب انجوائے کرانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو تو انہیں تفریح کے لیے کسی ایسے مقامات پر لے کے جائیں جہاں پر ان کو سانس لینا اچھا لگے، جہاں پر یہ کھیلے کودے، بہترین باغات کی طرف لے کے جائیں، پارک کے طرف ان کو لے کے جائے۔ میرا عزیزو اگر اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، محبت کا درس دیں میرے عزیزو، بچوں سے پیار اور محبت سے پیش آئیں، انہیں دینی اور اصلاحی کہانیاں سنائیں۔ بچے بری باتوں کا اثر بھی بہت جلد لیتے ہیں، والدین کو چاہیے کہ بچوں کے سامنے اپنا کوئی کمزور پہلو ان کے سامنے عیاں نہ کرے، انہیں اپنے بزرگوں اور رشتہ داروں کی مثبت باتوں سے آگاہ کرے، ان کی منفی باتوں سے اجتناب کریں، انہیں اپنے آباء و اجداد سے متعلق بتائیں، ماں باپ کی عظمت کے متعلق بتائیں، بڑوں کا ادب اور سلام میں پہل سکھائیں، ان کے ساتھ دوستانہ سلوک روا رکھیں، گھر کا ماحول میرے عزیزو خوشگوار رکھیں۔
میاں بیوی کو چاہیے کہ بچوں کے سامنے کبھی بھی گالم گلوچ نہ دیں، کبھی بھی ایک دوسرے کو برا بلا نہ کہے، کہ جب یہ بچے گھروں میں موجود ہوں تو والدین کو چاہیے کہ بڑی محبت سے پیش آئیں تاکہ یہ محبت بچے دیکھ لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی آنے والے کل کے والدین ہوں گے، اس لیے کہ یہ کل کے یعنی مستقبل کے والدین یہی ہیں۔ میرے عزیزو، ان کی تربیت کا ذمہ دار، اصل ذمہ دار بچپن سے ہی والدین ہیں۔ جب والدین اچھی تربیت کریں گے اور ان کے سامنے اپنا رویہ مثبت رکھیں گے، تعلیمی معاملات میں ان کی حوصلہ افزائی کریں گے، انہیں وقتاً فوقتاً انعام و اکرام سے نوازیں گے، اچھا لباس پہنائیں، ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو پورا کریں، میرے عزیزو بچوں کا دل نہ توڑیں، بچوں کا دل نہ دکھائیں، بار بار کی ڈانٹ سے گریز کریں، ہر بچے کو ایک ہی نظر سے دیکھیں۔ جس گھر میں 3 یا 4 بچے ہوں، بچوں کے اندر تفریق نہ کریں، بچوں کے اندر فرق پیدا نہ کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ بچوں کے آپس میں ہی نفرت پیدا ہو جائے گی۔ تو میرے عزیزو، اچھی تربیت یہ ایک لازم اور ملزوم عمل ہے، والدین کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچے کی اچھی تربیت کریں۔